بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے اندر طرح طرح کے جذبات بھی رکھے ہیں، اور یہ جذبات انسان کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت چیز بھی ہیں۔ جہاں ایک طرف انسان کے جسم کی کچھ ضروریات ہیں، وہاں دوسری طرف انسان کے دل اور روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام کیا ہے اس دنیا میں، وہاں ہمارے دل اور روح کی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام بھی فرمایا، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کا خوبصورت سلیقہ بھی سکھایا۔ اور اسی سلیقے کا نام ہدایت ہے کہ کون سا کام کب اور کیسے کرنا ہے۔ انسان کو جو خوبصورت جذبات عنایت ہوئے ہیں، ان میں سے ایک جذبہ محبت کا جذبہ بھی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو باقی جذبات کے مقابلے میں یہ ایک بہت ہی شدید ترین جذبہ ہے۔ اس کے اندر بہت زبردست طاقت ہے جو کسی کی زندگی کو بنا یا بگاڑ سکتی ہے، بہت خوشیاں لانے کا سبب بھی بن سکتی ہے یا نقصان پہنچانے کا بھی۔ کچھ عرصے سے دنیا میں اس جذبہ محبت کو انوکھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ویلنٹائنز ڈے پر، اور اس سیلیبریشن میں عموماً ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف مختلف سائزز اور مختلف رنگوں اور مختلف شکلوں کے بنے ہوئے ہارٹس ہیں جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، پھول ہیں، چاکلیٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں جنہیں محبت کا سمبل سمجھ لیا گیا ہے۔ عموماً ویلنٹائنز ڈے کو دلوں اور گلابوں کا دن کہتے ہیں، لیکن اس دن کی حقیقت کیا یہی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے؟ کیا یہ دن صرف محبت اور گلاب کی نمائش کا دن ہے یا دلوں کی نمائش کا دن ہے؟ اور دل وہ جسے اللہ نے جسم میں سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر رکھا، بہت ہی چھپا کر رکھا، مضبوط پسلیوں کے اندر رکھا، اس کو ہم نے غباروں پہ چھاپ کے، کارڈز پہ چھاپ کے ارزاں کر دیا، ہر طرف پھینک کر رسوا کر دیا۔ بہرحال جس دن کی مناسبت سے یہ سب کام کیے جاتے ہیں، یہ دن ہے کیا؟ اس کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں، یعنی کوئی ایک بات نہیں کہی جاتی، بہت سی کہانیاں اس سے منسوب کر دی گئی۔ دنیا میں 14 فروری کا دن جو ہے، 14 فروری کو یہ دن منایا جاتا ہے اور اسے یوم محبت قرار دیا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یہ دن وہ دن ہے جب سینٹ ویلنٹائن نے روزہ رکھا تھا اور لوگوں نے اسے محبت کا دیوتا مان کر اسی کے نام یہ دن کر دیا۔ کئی لوگ اسے کیوپڈ یعنی محبت کے دیوتا اور وینس حسن کی دیوی سے موسوم کرتے ہیں جو کیوپڈ کی ماں تھی۔ یہ لوگ کیوپڈ کو ویلنٹائن ڈے کا مرکزی کردار کہتے ہیں جو اپنی محبت کے زہر بجھے تیر نوجوان دلوں پہ چلا کر انہیں گھائل کر سکتا تھا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق ویلنٹائن کے آغاز کے آثار قدیم رومن تہذیب کے عروج کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ فروری کا یہ دن وہاں رومن دیوی دیوتاؤں کی ملکہ جونو کے اعزاز میں یوم تعطیل کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اسے اہل روم صنف نازک اور شادی کی دیوی کے نام سے پہچانتے ہیں، جبکہ 15 فروری لیوپرک دیوتا کا دن تھا، اور اس دن اہل روم جشن زرخیزی مناتے تھے۔ اس دن پورے روم میں میلوں کا اہتمام کیا جاتا، اور جشن کی سب سے مشہور چیز یہ تھی کہ نوجوان لڑکیوں کے نام لکھ کر ایک برتن میں ڈال دیے جاتے اور وہاں موجود نوجوان مرد ان میں سے باری باری پرچی نکالتے، پھر جس پرچی پر جو نام لکھا ہوا آتا تو جشن کے اختتام پر وہ لڑکی اس پرچی نکالنے والے نوجوان کے ساتھ منسوب کر دی جاتی یا اس کے ساتھ چلی جاتی۔ جب روم میں عیسائیت کا آغاز ہوا تو عیسائیوں نے چاہا کہ اپنی اخلاقیات اور دین کے مطابق اس جشن کو ایک نیا رنگ دیا جائے۔ کچھ عیسائیوں نے فروری کی 14 تاریخ کو اس مقصد کے لیے چن لیا۔ اسی زمانے میں بشپ ویلنٹائن کو اس جرم کی سزا میں قتل کرایا گیا کہ وہ رومی بادشاہ کی مرضی کے خلاف چھپ کر اس کے فوجیوں کی شادیاں کرا رہا ہے، جبکہ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ فوجیوں کی شادی نہ ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر جنگ کر سکیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ سینٹ ویلنٹائن نام کا ایک معتبر شخص برطانیہ میں تھا، یہ بشپ آف ٹیرنی تھا، جسے عیسائیت پر ایمان لانے کے جرم میں 14 فروری 269 یعنی 269 کو پھانسی دے دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ قید کے دوران بشپ کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہوئی اور وہ اسے محبت بھرے خطوط لکھا کرتا تھا۔ اس مذہبی شخصیت کے ان محبت ناموں کو ویلنٹائنز کہا جاتا ہے۔ 4 صدی عیسوی تک اس دن کو تعزیتی انداز میں منایا جاتا تھا۔
لیکن رفتہ رفتہ اس دن کو محبت کی یادگار کا رتبہ حاصل ہو گیا، اور برطانیہ میں اپنے منتخب محبوب اور محبوبہ کو اس دن محبت برے خطوط، پیغامات، کارڈز اور سرخ گلاب بھیجنا رواج پا گیا۔ بعد میں یہ دن امریکہ اور جرمنی میں بھی منایا جانے لگا۔ ویلنٹائنز ڈے کے دن جو لوگ ایک دوسرے کو چنتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کا ویلنٹائن کہتے ہیں۔ آج کل بھی کارڈز پر یور ویلنٹائن لکھا جاتا ہے۔ یہ بھی دراصل سینٹ ویلنٹائن نے ہی پہلی بار لکھا تھا جب وہ قید خانے میں اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی محبوبہ کو ایک خط لکھا جس کے آخر میں اس نے لکھا فرام یور ویلنٹائن۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا کے مطابق 3 مختلف سینٹ ویلنٹائن تھے جو کہ 14 فروری کو مارے گئے، اور آخر کار 496 یعنی 496 ایئر میں پوپ جلاسیس نے باقاعدہ طور پر بت پرستوں کے 15 فروری کے جشن کو 14 فروری کے سینٹ ویلنٹائن سے تبدیل کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ اس میں محبت کا عنصر، اور محبت بھی وہ ایک خاص قسم کی جو ایک لڑکے کو لڑکی سے ہو سکتی ہے، جو محبت کی سب سے گھٹیا قسم ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں یہ دن مختلف ادیان کے ساتھ بھی وابستہ رہا، یعنی مختلف طریقے سے اس کا تعلق ریلیجن کے ساتھ بھی بنا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں درج تفصیل کے مطابق سینٹ ویلنٹائن ڈے کے دن کو عاشقوں نے تہوار کے طور پر منا کر ویلنٹائن کارڈ بھیجنے کی جو روایت شروع کی، اس کا سینٹ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق یا تو رومیو کے دیوتا لوپرکالیا کے حوالے سے 15 فروری کو منائے جانے والے تہوار سے ہے، یا پرندوں کے ایام اختلاط سے ہے، یعنی پرندے میٹنگ کرتے ہیں تو اس کے موسم بہار شروع ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق چرچ نے ان خرافات کی ہمیشہ مذمت کی اور اسے جنسی بے راہ روی کی تبلیغ پر مبنی قرار دیا کہ گزشتہ کئی سال عیسائی پادریوں نے اس دن کی مذمت میں سخت بیانات دیے۔ بینکاک میں تو ایک پادری نے بعض افراد کے ہمراہ ایک ایسی دکان کو بھی نظر آتش کر دیا جہاں پر ویلنٹائن کارڈ فروخت ہو رہے تھے۔ امریکن یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے اپنے انٹرویو میں چشمدید واقعات کی روشنی میں بتایا کہ انہوں نے سان فرانسسکو میں اس دن خواتین اور حضرات کے جلوس دیکھے جنہوں نے اپنے سینوں پر اپنے محبوبوں کے نام چپکا رکھے تھے۔ وہاں یہ ایسا دن سمجھا جاتا ہے جب محبت کے نام پر بے راہ رو لوگ رنگ رلیاں مناتے ہیں، یعنی یہ دن دراصل کن کا دن ہے؟ ان لوگوں کا دن ہے جو محبت کے نام پر حرام کام کرتے ہیں یا بے راہ روی کے طریقے اختیار کرتے ہیں یا پھر غلط قسم کی رنگ رلیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی دن کے حوالے سے فرانسیسیوں کی روایت یہ ہے کہ ویلنٹائن والے دن کی صبح ایک لڑکی کو سب سے پہلے جو لڑکا نظر آتا ہے وہ اسے اپنا بوائے فرینڈ بنا لیتی، اور ان کی دوستی 1 سال تک برقرار رہتی، تو اگلے سال ویلنٹائن ڈے کو ان کی منگنی کر دی جاتی۔ خیر، مغرب میں، یورپ میں، روم میں، عیسائیوں کے ہاں مختلف اقوام میں، ادیان میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اب یہ روایت مسلمان ملکوں میں بھی پوری طرح اپنے پر پھیلا چکی ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ اپنی جڑیں جما چکی ہے۔ اور اسلامی ممالک کے علاوہ ہمارے ملک میں بھی ویلنٹائن ڈے کو کچھ سالوں سے بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور اس دن خصوصاً نوجوان لوگ جو ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کو سرخ گلابوں کے ساتھ تحفے دیتے ہیں۔ بعض افراد سرخ رنگ کی نمائندگی کرنے والے ویلنٹائن کارڈ، دل کے شیپ کے چاکلیٹ، مٹھائیاں اور خوبصورت تحائف بھی بھیجتے ہیں۔ ساحل سمندر، پارکوں اور مختلف پکنک سپاٹس پر بھی جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی خصوصی پروگرام ہوتے ہیں۔ دکانیں کئی دن پہلے سے ویلنٹائن ڈے کی چیزیں فروخت کرتی ہیں۔ ہر طرف دل ہی دل بکھرے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ اب سکولز میں بھی ویلنٹائن بال پارٹیز ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر لگتا ہے کہ ہماری قوم کا بھی یہ سب سے اہم ترین تہوار ہو گیا ہے۔ آج کل ویلنٹائن عید کے فیسٹیول کو بھی ایک طرح سے ڈھانپ رہا ہے یا اس پہ بھی چھا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ عیسائیت نے لوپرسیلیا یا لوپرکالیا جو کہا جاتا ہے اس کی اس رسم کو ختم کرنے کی بجائے اسے کرسچنائز کرنے کی کوشش کی۔ لاٹری کی پرچیوں کو بجائے خوبرو لڑکیوں کے نام سے موسوم کرنے کے عیسائیت نے اپنے سینٹس کے نام سے موسوم کیا، لیکن بہرحال ویلنٹائن ڈے کے موقع پر اس سے کئی مسائل پیدا ہوئے۔ چنانچہ 1776 میں یعنی 1776 میں فرینچ گورنمنٹ نے اس کو ممنوع قرار دیا۔ اس کے بعد اٹلی، ہنگری، آسٹریا اور جرمنی سے بھی یہ رسم بد چند سالوں میں ختم ہوئی۔ انگلینڈ میں جب تک پیورٹنز غالب رہے اس بےہودہ رسم پر پابندی رہی، تاہم 1660 میں چارلس دوم نے اس کو دوبارہ جاری کیا، جہاں سے پھر یہ رسم امریکہ کی نئی دنیا میں پہنچ گئی۔ وہاں اسے سرمایہ بنانے کا بہترین ذریعہ سمجھا گیا، یعنی اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑا فیکٹر کیا تھا کہ اس سے خوب پیسے کمائے جائیں۔ اور اے ہالینڈ نے پہلی مرتبہ اس تہوار کو کمرشلائز کیا۔ ویلنٹائن ڈے کارڈز بیچ کر $5000 کمائے، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن نت نئے طریقوں سے جنسی اور سفلی جذبات کو کیش کرانے میں منی میکرز جو ہیں وہ اس انڈسٹری کو خوب ترقی دے رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی اس دن کی تاریخ ہو،
اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو آج جب ویلنٹائنس ڈے منایا جاتا ہے تو اس میں وہ سارے آثار اور اثرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. مثلا کیوپڈ کی تصویریں اور سمبل جو ہیں وہ کارڈز پر اور مختلف طریقوں پر عام کی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک دیوتا کی، چاہے وہ محبت کا ہو یا کسی اور چیز کا، اس کی ہمارے اسلامی کلچر میں کیا حیثیت ہو سکتی ہے، یا ایسی تصویروں کو عام کر کے ہم کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں. یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام اور شرک، اسلام اور بت پرستی دو بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. ہمیں بتوں کے قریب جانے سے بھی روکا گیا. وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ بتوں کی گندگی سے بھی اجتناب کرو، قریب بھی نہ پھٹکو. کہا یہ کہ ہم ان کو بہت خوبصورت طریقے سے پورٹرے کریں. پھر اسی طرح ان ساری چیزوں کو جس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، خوبصورت ناموں سے عام کیا جا رہا ہے، جو ایک افسوسناک چیز ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسے کمرشلائز کیا گیا تو 1995 میں امریکہ میں 1 بلین ویلنٹائن کارڈ جو تھے وہ بکے. یعنی 1 بلین کارڈ. اب 1 بلین کارڈ اگر $1 کا بھی ہو یا $2 کا بھی ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اس میں سرمایہ جو ہے وہ انوالو ہوا. اور پوسٹل ڈپارٹمنٹ نے $30 ملین کا نفع کمایا. یعنی صرف ان کی جو پوسٹیج کے سٹیمپس اس پہ لگے اس سے اتنے پیسے ان کر گئے. پھر اسی طرح 1300 میں پھولوں کا استعمال شروع ہوا، اور اب یہ بزنس جو ہے پھولوں کا بھی اس حوالے سے، اور اس دن خاص طور پر جتنے مہنگے پھول ہوتے ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہی ہے، یہ بھی چیز ایک بزنس کا طریقہ کار اختیار کر گئی. یعنی اس میں پیچھے پیسہ کمانے کے جو جذبات تھے وہ بھی کار فرما ہوئے یا وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. بعض ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ مثلا ایک بیوی نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا، اور مقدمہ اخبار میں آیا تھا کہ UAE میں ایک عورت نے عدالت میں جا کر ایک مقدمہ دائر کیا کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں کیونکہ اس نے ویلنٹائنس ڈے پر مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا اور کوئی محبت کا اظہار نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوہر اور بیوی کی محبت کے لیے ایک خاص دن کا انتظار کرنا چاہیے، اور کیا ایک خاص گلاب یا ایک کارڈ ہی کے ذریعے محبت کا اظہار ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی یا رحمت کے جذبات جو اللہ تعالیٰ ہم میں چاہتا ہے کہ ہوں، جو گھروں کی خوشحالی کا ذریعہ بنے، ان کو پیدا کرنے کا بھی کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاکستان میں عام طور پر ویلنٹائن ڈے کا مطلب کیا ہے کہ لال کپڑے پہنے جائیں یا کارڈز اور چاکلیٹس کے تحفے دیے جائیں. بظاہر دیکھنے میں بالکل بے ضرر سی چیزیں نظر آتی ہیں اور بہت خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے کہ ان کی اصل کیا ہے اور ان کے پیچھے کن کن چیزوں کو رواج دیا جا رہا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے روکا گیا ہے کہ ہم کسی غیر قوم کی مشابہت نہ کریں. حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. تو مشابہت میں کیا چیز آتی ہے کہ ہم اس دن کو انہی کے طریقے پر سیلیبریٹ کریں یا اس کو فروغ دیں یا اس کو رواج دیں یا اس کو کسی بھی طرح سیلیبریٹ کریں. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم محبت کا اظہار اس جوش و خروش کے ساتھ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں محبت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. ہاں وہ محبت بہن بھائیوں میں ہو یا وہ شوہر بیوی میں ہو. جتنی طلاقیں آج کے دور میں ہو رہی ہیں اور جتنے لڑائی جھگڑے اور فساد آج ہو رہے ہیں، جب یہ دن نہیں منایا جاتا تو شاید گھروں کے اندر اتنے فسادات نہیں تھے. پھر اسی طرح بچوں کے دل میں ماں باپ کی محبت، کیونکہ محبت کے صرف ایک ہی روپ تھوڑی ہے، محبت کے تو کئی روپ ہیں، کئی رنگ ہیں، اور اس میں اہم ترین کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے تو اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارے محسن اور ہمارے رہبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی محبت کے لیے ہمیں کہا گیا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، قسم کھا کے کہا گیا جب تک کہ تم ان کو ہر چیز سے بڑھ کر نہ چاہو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت، نیچر سے محبت، اور پھر انسان کے اپنے خاندان سے، اپنے بچوں سے، شوہر سے، بیوی سے، لیکن جائز اور قانونی محبت. اسلام میں کسی بھی ناجائز اور غیر قانونی محبت کا کوئی تصور نہیں ملتا. ایک لڑکے اور لڑکی کی دوستی، خواہ وہ محبت جیسے خوبصورت نام پر ہی ہو، قرآن پاک میں اس کی ممانعت آتی ہے. واضح طور پر فرمایا گیا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، لڑکیوں کے لیے کہا گیا کہ وہ چھپے دوست نہ بنائے، اور اسی طرح لڑکوں کے لیے وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، کہ لڑکے بھی چھپی دوستی نہ رکھیں. اور اس میں چھپی دوستی ہو یا کھلی دوستی ہو، ایک غیر لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی کی دوستی یا محبت یا تعلق جو ہے جو شادی کے بغیر ہو، اسلام میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ وقت اور پیسے کا ضیاع ہے. ہمارے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کپڑا نہیں،
جن کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں، اور دوسری طرف ہم ان چیزوں پر ہزاروں روپے لوٹا دیتے ہیں. آخر ان پیسے کے استعمال یا اسراف کا ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن کی خصوصیات میں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. اور اسراف کی ڈیفینیشن آپ نے پڑھی کہ ناجائز کام میں 1 روپیہ خرچ کرنا بھی اسراف. تو سب سے پہلے ان کے خرچ کرنے میں کیا نہیں ہوتا؟ اسراف نہیں ہوتا. لم یسرفوا ولم یقتروا، اور اسی طرح بخل نہیں ہوتا. ان کا خرچ کرنا ان دو کے درمیان ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت تھی. اس محبت میں انہوں نے بھی قربانی کی، انہوں نے بھی نذرانہ پیش کیا. اس وقت ہم ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہمیں اس محبت کی سنت کو زندہ کرنا ہے جو ایک بندے کو اپنے رب سے تھی، اور اس کے لیے اس نے اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے سے اس میں کوئی آر یا جھجک محسوس نہیں کی. اور دوسری طرف ہمارے سامنے اپنے جذبات کی تسکین اور ایک ایلین کلچر کی نمائندگی، اور اس کے لیے روپے اور وقت کا ضیاع ہے. فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس طرف کو جانے والے ہیں. اور ہمارے لیے کیا ویلنٹائنز ڈے کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، لیکن شیطان نے کچھ کاموں کو اس طرح خوشنما بنا رکھا ہے کہ ہم ان کی برائی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. خیر، ہو سکتا ہے کہ میری یہ چند باتیں آپ کی تو سمجھ میں آئی ہوں، لیکن اس معاشرے کا کیا کیا جائے گا کہ جو ہمارے سامنے یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم صرف خود ہی اچھے کام کرنے والے نہ ہوں یا اچھائی کو اپنانے والے، بلکہ ان لوگوں کی فکر کرنے والے بھی ہوں جو لا علمی میں، نادانی میں ایسے کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب پیدا کرتے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک زبانی تقریر تو کافی نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں بیٹھ کر چند باتیں کر لینا کافی ہیں. اس کے لیے کچھ کوشش کی گئی ہے، 2 چیزیں تیار کی گئی ہیں اس موقع پر. ایک تو ٹرو لو کے نام سے ایک پمفلٹ تیار ہوا ہے. اس میں ویلنٹائنز ڈے کے اوپر بھی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے کچھ کوسچنز بھی ہیں کہ آسک یور سیلف، اپنے آپ سے پوچھئے. اور اس کی جو بظاہر تصویر ہے وہ سرخ رنگ کی اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو اس دن کی مماثلت کے ساتھ بات سمجھنے میں آسانی ہو. ایک سمبل کے طور پر آپ کسی کو زبان سے اگر کچھ نہیں کہہ سکتے تو کہیے بھی نہیں. انگلش میں ہے، ینگسٹرز کے لیے چھاپے گئے ہیں. اس کو جتنا آپ دے سکتے ہیں، مثلا کسی اسکول میں جا کے دے سکتے ہیں، یا کسی اور گیدرنگ میں دے سکتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو آپ عام کر سکتے ہیں کہ اس دن کی حقیقت کیا ہے، اور ہمارے لیے اس کو منانا یا سیلیبریٹ کرنا جو ہے وہ درست کیوں نہیں ہے. اور پھر ہمارا دین ہمیں محبت کے کون سے طریقے سکھاتا ہے، اور محبت کو برا بھلا نہیں کہتا بلکہ اس کو چینلائز کرتا ہے. بہرحال ایک چھوٹی سی کوشش ہے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی. ویلنٹائن ڈے A festival of pagan origins، یعنی کہ ایک ایسا تہوار جس کی ابتدا مشرک تہذیب میں ہے. جب بھی کسی تصور کو معاشرے میں عام کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ شعار، سمبلز اور کچھ سلوگنز بنا لیے جاتے ہیں. پھر مختلف طریقوں سے یہ معاشرے میں سرکولیٹ کر دیے جاتے ہیں. ویلنٹائن ڈے کا سوچ کر آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ یہ سب چیزیں ویلنٹائن ڈے کے سمبلز یا شعار ہیں. سمبلز بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے تحت شعور یا سب کانشیس میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری سوچ اور زبان کا حصہ بن جاتے ہیں. بظاہر یہ سب چیزیں بہت معصوم و خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے کچھ تصورات اور سپرسٹیشنز ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیوپڈ، جس کے ہاتھ میں ایک تیر اور کمان ہے، جن کو اس کے تیر لگ جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیوپڈ رومن میتھولوجی میں ایک محبت کا خدا سمجھا جاتا تھا جس کی ماں وینس تھی، جس کو گاڈس آف لو کہتے تھے. لیکن اب کیوپڈ کی شکل کافی بدل گئی ہے اور اب محبت کا ایک کیوٹ سا سمبل بن گیا ہے. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی ابتدا جو ہے ایک مشرک میتھولوجی میں ہے. ہارٹ یعنی دل کا سمبل. دل تمام احساسات کا مرکز ہے، لیکن اس کو خاص طور پہ رومانوی محبت، ایک خاص قسم کی محبت سے منسلک کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب وہ کیوپڈ کی تیر سے چھید دیا جاتا ہے تو یہ ویلنٹائن ڈے کا بہت مشہور سمبل بن گیا ہے. ہمارے اکثر بسوں، کارڈز وغیرہ میں آپ کو یہ سمبل نظر آئے گا. ویلنٹائن کارڈ. ویلنٹائن کارڈ سب سے پاپولر چیز ہیں کیونکہ یہ شاید دینا بہت آسان ہوتا ہے. سب سے پہلے کمرشلی پروڈیوس ویلنٹائن کارڈ 1415 میں ایک انگریز ڈیوک نے، جو کہ ٹاور آف لنڈن میں قید تھا، اپنی بیوی کو بھیجا تھا. اس کے بعد سے یہ اس دن کی روایت بن گیا.
اس پر خاص طور پہ یہ الفاظ بی مائی ویلنٹائن بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیوپڈ اور باقی سمبلز تو ہوتے ہی ہیں، اور اس کو پھر یہ اپنے ویلنٹائن کے پاس پہنچاتے ہیں. دیکھیں کتنی چھوٹی عمر سے یہ چیز جو ہے یہ شروع کر دی جاتی ہے. پھول، گلاب کا پھول صدیوں سے محبت کی نشانی رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ وینس جو محبت کی دیوی تھی اس کا پسندیدہ پھول ہے، یعنی کہ اگین یہ سمبلزم جو ہے یہ اسی میتھولوجی سے آ رہا ہے. خاص طور پہ لال گلاب ویلنٹائن ڈے کا خاص سمبل ہے. تقریباً 14ویں صدی سے ویلنٹائن ڈے کے ساتھ پھولوں کا استعمال شروع ہوا. رنگ، اس کے علاوہ کچھ رنگ بھی اس دن کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں. لال رنگ دل اور گہری محبت کا رنگ سمجھا جاتا ہے. گلابی اور سفید بھی محبت، معصومیت کا سمبل ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں کالج اور یونیورسٹیز میں اس دن گلابی کپڑے پہننے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے. چاکلیٹس، ویلنٹائن ڈے کے ساتھ چاکلیٹ اور کینڈی کا استعمال بھی عام ہے. اب اس کا کیا لنک ہے؟ چاکلیٹ میں کیفین ہوتی ہے جو کہ ایک اسٹیبلنٹ ہے، اور اس کی کریونگ ہوتی ہے، جیسے کہ کھا کے مزید کھانے کا دل چاہتا ہے. تو سویٹ ہارٹ کا بھی تصور کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ بار بار ملنے کا دل چاہتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ سمبلز جو ہیں یہ کہیں پر شروع کیے جاتے ہیں اور کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنے ہاں آج کل بل بورڈز بہت دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو ایک یہ چاکلیٹ آئس کریم کا ایک ایڈ ہے جس میں ایک ڈریمی آئیڈ گرل جو ہے وہ چاکلیٹ کھا رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا سمبلزم ہے. یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور پھر یہ ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ میں ہر جگہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کو پھر کمرشلزم تو ہے ہی اس کے ساتھ لگا ہوا. کیڈبری چاکلیٹس بنانے والوں نے پہلا ہارٹ شیپڈ ویلنٹائن ڈے باکس جو تھا وہ 1870 میں بنایا تھا، اور جب سے یہ چیز جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی سمبلس ہیں جو اس کے ساتھ ریلیٹ کیے جاتے ہیں، جیسے لو نوٹس وغیرہ، اور یہ ایک دوسرے میں ایکسچینج ہوتی ہیں. اس کے بعد لیس کا استعمال، یہ مغربی تصور ہے. ان کے یہاں عورتیں رومال پر لیس لگا کر اپنے کسی چاہنے والے کے پاس گرا دیا کرتی تھیں، اور اس کا استعمال ہمارے ابھی تک میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ کارڈز میں اور ایز این امیج یہ آ رہا ہے، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ جب ہم اس کو پریکٹیکلی بھی استعمال کرنے لگیں گے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ لیس کا جو ڈکشنری میننگ ہے اس کا مطلب ہے کسی کو پھانسنا، ٹو سنیئر اور ٹو نوز somebody. تو وہ بھی ایک کنیکشن ہے. اس کے علاوہ رنگ یعنی کہ انگوٹھی، یہ بھی نہ ختم ہونے والی محبت کی نشانی ہے، کیونکہ گول ہوتا ہے نا، وہ چکر ہوتا ہے. ویلنٹائن ڈے منگنی کی انگوٹھی پہنانے کے لیے ویسٹ میں ایک بہت پاپولر دن تھا. رومن میتھولوجی میں ایک تہوار منایا جاتا تھا جس میں فرٹیلیٹی کا اور اس میں برڈز کی میٹنگ کا ڈے یہ لوگ سمجھا کرتے تھے، اور اس کو پھر ویلنٹائن سے لنک کر لیا گیا، اور یہ برڈز کے امیجز جو ہیں آپ کو اب ویلنٹائن سے کنیکٹڈ بھی نظر آتے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ لو برڈز اور ڈوز یعنی کہ کبوتر کا استعمال، کیونکہ وہ پیورٹی اور انوسنس کا حالانکہ سمبل ہے، لیکن یہ بالکل ہی اس کنیکشن میں اس کو کیونکہ ایک ظاہریت سی ہے اس میں کہ ایک اور پھر یہ کہ انوسنس کا لبادہ اوڑھ کے آپ جو چاہیں کریں. جی بالکل. اور جیسے یہ ڈو جو ہوتا ہے یہ فیڈیلٹی کی علامت ہے، یعنی کہ وفاداری کی علامت ہے، اور آپ دیکھیں کہ بالکل اپوزٹ چیز پروموٹ ہو رہی ہے اس کے اندر. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ سمبلز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور اس کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو ہمیں ان کی جو ڈیپر میننگز ہیں ان کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے. ویلنٹائن ڈے بظاہر ایک ہارملیس اور انجوائے کرنے کا ایک موقع نظر آتا ہے، اور جس تیزی سے یہ تہوار ہمارے معاشرے میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ والدین اس کے اثرات اور نقصان دہ پہلوؤں سے پوری طرح واقف نہیں ہے. حالانکہ ویلنٹائن ڈے سمپلی مرد اور عورت کے آزادانہ تعلق، ڈیٹنگ، اپنے جذبات کا کھلے عام اظہار کرنا، اسراف، ظاہر پرستی، یہ ساری چیزیں پروموٹ کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ کتنا ڈیپلی گھس گیا ہے. اس دفعہ عید، ویلنٹائن اور بسنت ایک ساتھ آ رہی ہے، اور جس طریقے سے منائی جائیں گی تینوں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کس کی کتنی اہمیت ہے. جیسے کہ ایک سائٹ کے اوپر یہ کارڈز پڑے ہوئے ہیں، تو عید کا بھی کارڈ ہے اور ویلنٹائن کا بھی کارڈ ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں جو کارڈز فار سیل ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں شرم آتی ہے. ہماری ساری کریٹیوٹی جو ہے وہ اسی کو بنانے کے اندر استعمال ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر اس وقت بازار میں جائیں تو چھوٹی سے چھوٹی لوکیلٹی ہوگی یا ایلیٹ لوکیلٹی ہے، وہاں پر جو بک سٹالز ہیں وہ ویلنٹائن کارڈ سے بھرے ہوئے ہیں. اور جیسے کہ ابھی میڈم نے بتایا کہ 1995 میں 1 بلین ویلنٹائن کارڈز US میں ہوئے تھے، اور ہمارے یہاں تو یہ اسٹیٹسٹکس جمع نہیں کرتا ہمارے جیسے ملک کے اوپر یہ اتنا بوجھ. اس کے علاوہ ویلنٹائن سے ریلیٹڈ بہت سارے پروڈکٹس مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھر پہ بھی یہی حال ہے. اور اگر آپ پرائس ٹیگز دیکھیں جس میں یہ چیزیں بک رہی ہیں، کیا ہم یہ سب چیزیں برداشت کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر محبت کا حقدار تو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور اس سے محبت ڈیولپ کرنا پڑتی. وہ ہماری فطرت میں تو موجود ہے مگر چھپی رہتی ہے اندر، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں. اگر آپ غور کریں کہ انسانوں سے محبت ہمیں کب ہوتی ہے؟
جب ہمارا ان سے انٹریکشن ہوتا ہے، جب ہماری ان سے پہچان ہوتی ہے، جب ہمیں ان کی کوئی بات اچھی لگتی ہے تو ان سے محبت ہوتی. تو جب تک ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعارف نہیں، اس کی پہچان نہیں، اس کی نشانیوں کا علم نہیں، اس کی قدرت، اس کا حلم، اس کا علم، اس کا کمال، یہ جب تک ہم محسوس نہیں کرتے تو اس سے بھی محبت نہیں ہوتی. تو اس محبت کے لیے بھی ہمیں کوشش کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کی ضرورت ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، یا سب سے زیادہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، یا انہیں سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال، مال اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اگر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر لوگوں سے محبت، انسانوں سے محبت، اور انسانوں سے محبت کسی لالچ یا غرض یا کسی مفاد کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یا محض اپنی خواہشات پر مبنی نہیں ہونی چاہیے. بندوں سے محبت بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو میری عظمت کو سامنے رکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اور پھر یہ کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. ایک طرف خبیث چیز ہے اور ایک طرف پاک چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے بندوں کی محبت، اور وہ محبت جس میں کوئی لالچ نہ ہو، غرض نہ ہو، مفاد نہ ہو، مقصد نہ ہو، یہ اصل میں وہ محبت ہے جو ہم سے مطلوب ہے. تو یہ دو چیزیں، یعنی ایک محبت ہے جو جنسی خواہشات یا نفسانی خواہشات پر مبنی ہے، لسٹ پر مبنی ہے، اور جس کے اندر سفلی جذبات ہیں، حقیر جذبات ہیں، اور دوسری طرف جس میں اعلیٰ جذبات ہیں. تو یہ دو چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے، گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو. ایک کامیاب انسان اور ایک عقل مند انسان کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کا انجام دیکھتا ہے. یہ جن چیزوں کے لیے ابھارا جا رہا ہے، پھر آخر کار کہاں پہنچیں گے ہم. اب ایک بہت ہی تکلیف دہ پہلو اس میں یہ مجھے نظر آیا ہے کہ کسی بھی تصور کو جب دل و دماغ میں پختہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے اس کے بارے میں بتایا جائے. اور ویلنٹائن ڈے کا ٹارگٹ بچے بھی ہیں. بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی امی، استانی یا کلاس فیلو کو ویلنٹائن کارڈ یا تحفہ دیں، اور ہمارے یہاں بھی یہ خیال عام ہے کہ اس طرح دینے میں کوئی حرج نہیں. اسکولوں میں ویلنٹائن ڈے کو پہلی جماعت کے نصاب سے لے کر 10ویں جماعت میں ہر مضمون کے اندر انٹیگریٹ کر دیا جاتا ہے، اور کلاس میں ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے سے منسلک تمام تصورات بچوں کے اندر اتر جائیں. ہائی اسکول وغیرہ میں باہر تو ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب یہاں بھی شروع ہو گیا ہے کہ بہت سے بچوں کے لیے ڈیٹنگ شروع کرنے کی ابتدا یہی دن ہوتا ہے. کارٹون بھی اپنا حصہ پورا کرتے ہیں. کچھ امیجز اور سلوگنز جو چھوٹے بچوں کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کر انہیں اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی. کہ بظاہر آپ دیکھیں کہ بڑے انسنٹ چیزیں ہیں جو کارٹونز پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ بھی اپنا اس پورا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ آج کل ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت وقت جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ گزارتی ہے، اور اس وقت جتنی بھی آپ سائٹس کھولیں اس میں یہی میسج ان کو مل رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو بہت ہی الارمنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑکیاں اور لڑکے ویسے ملنے سے ہچکچاتے ہیں وہ گھنٹوں چیٹ کرنا برا نہیں سمجھتے، اور یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر ملنے کی نوبت آ جاتی ہے. اس کے علاوہ میچ میکنگ اور ویلنٹائن سائٹس پر پاکستانی یوزرز کی تعداد بہت زیادہ ہے.
ایک اسٹیٹسٹکس کے بتاتے ہیں کہ dreammates.com پہ 45,000 رجسٹرڈ پاکستانی یوزرز ہیں جو کہ 6th لارجسٹ ہیں ان دا ورلڈ. یعنی کہ بہت سے غیر مسلم ممالک کو بھی ہم نے مات کر دیا اس میں. اور ایک اور ویب سائٹ جو کہ match.com ہے, وہاں پر 58,000 پلس پاکستانی یوزرز ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 75% جو ہے وہ انڈر 30 ایئرز ہے اور 25% جو ہے وہ اوور 30 ایئرز ہیں. اور اسی میں یہ انہوں نے ایک سروے کیا تھا جس میں جب پوچھا گیا تو بتایا کہ 20% لوگ جو ہیں اس کے بعد باقاعدہ ڈیٹنگ شروع کر دیتے ہیں. تھوڑی سی بات کہ کس طریقے سے ویلنٹائن جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیل رہا ہے, چاہے ہندو ہوں, چاہے مسلمان ہوں, کرسچنز ہوں, غریب ہوں, امیر ہوں, ہر جگہ یہ چیز پھیل رہی ہے. کچھ لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں دہلی میں, جو ہندو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب سے کلیش کرتا ہے اور یہ اسی ویلنٹائن پارٹی کو بریک کر رہے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ویلنٹائن ڈے جو مشرکانہ تصورات, مشرکانہ سمبلز, ایک غیر شرعی مرد و عورت کے تعلقات, اسراف و دکھاوا, ظاہریت پرستی, کیا اس کے بعد بھی ہم ویلنٹائن ڈے منائیں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.